اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، آپ سب کو رانا ناصر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ تم نے سوچا ہے کہ شاید میں جھک جاؤں گا، تم نے سوچا ہے شاید میں جھک جاؤں گا۔ میں تو وہ سورج ہوں جو فلک سے بھی آگے نکل جاؤں گا۔ خان صاحب کے اوپر جیل میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کس طرح ذہنی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ خان صاحب کو آج جیل میں دو دن گزر چکے ہیں، لیکن اس مرد کلندر کو نہ کوئی جھکا سکا ہے، نہ کوئی جھکا سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ان کو ہماری تمام اشرافیہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے ٹائم کے لیے وہ ایک بالکل ریڈ لائن کا خطرہ سمجھنے لگ گئی تھی۔ یہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں سے آگے جانا خطرہ ہے، تو خان صاحب ان کو اس صورت میں نظر آنے لگ گئے تھے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر خان صاحب یہاں برجمان رہے اور خان صاحب نے اپنا وتیرہ نہیں چھوڑا تو اس ملک میں کیا پوری دنیا میں ہم خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں، خان صاحب نے ابھی صرف صحت کے محکمے کو ہاتھ ڈالا تھا اور صحت کے محکمے میں خان صاحب نے ہمارے لیے قومی صحت کارڈ فری کر دیا۔ آف کورس یہ ان کا بہت بولڈ ڈیسیژن تھا، کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی غریب لوگوں کے لیے صحت کارڈ نہیں ہے۔ دنیا کے شاید چند خوش قسمت ترین ملک ہیں، اور ان میں رہنے والے خوش قسمت لوگ کہ جن کو صحت کی بہت زیادہ سہولتیں میسر ہیں۔ وہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یا تم اس ہاسپٹل کا بل کیسے دو گے یا ان دوائیوں کو افورڈ کیسے کرو گے۔ ان کا اسی وقت علاج کیا جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اتنا بڑا بل بن جاتا ہے، یہ ان کی بیماری کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ وہ ہم پاکستان میں شاید اس اماؤنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خان صاحب کا جو صحت کارڈ لانا اس ملک میں، اور ان لوگوں کے لیے جو پچھلے 75 ایئر سے اس ملک میں پس رہے تھے، اتنا بولڈ سٹیپ تھا کہ جس سے اشرافیہ کو اپنا یہ خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ اگر یہ شخص اس ملک کا اور وزیر اعظم رہا اور اس کرسی کے اوپر برجمان رہا تو یقیناً یہ ڈیفینس میں رہنے والے، یہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے اور یا باٹی میں رہنے والے یا سلم ایریاز میں رہنے والے، یہ سب کو ایک ہی لائن میں لا کھڑا کرے گا۔ یہاں پہ جو ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر VVIP پروٹوکول ہے، جن کو دبئی جیسے ملک میں کوئی نہیں پوچھتا، ان کو خود ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑے ہو کے ٹریفک لائٹ کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ان کے لیے پروٹوکول کے لیے لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ چل گیا آپ سے پہلے میری باری ہے اور میرے بعد آپ کی باری ہے۔ ہمارے ویسے بھی سو کالڈ لیڈران صاحبان کے بیانات یقیناً آپ سب کی سماعت میں سے گزرے ہوں گے کہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر خان صاحب نے اپنا یہ راستہ نہیں چھوڑا تو ان کی اور ہماری کھلی جنگ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک انسانوں کا فیصلہ ہے۔
ایک اللہ کا منصوبہ ہے اور ایک انسانوں کا منصوبہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں کامیاب کون ہوتا ہے. لیکن ابھی جو شوہد بتا رہے ہیں، انسانوں نے اپنے منصوبے کے اوپر چلتے ہوئے خان صاحب کو اٹک جیل کی اس کال کوٹری میں ڈال دیا ہے کہ جس میں نکلنا ان کے مقدر میں اگر ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ نکل آئیں گے، اور اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے غریب عوام کو جو انہوں نے امید دلائی ہے آگے بڑھنے کی، ایک روشن مستقبل کی، پوری دنیا میں آپ کے بچوں کی، آپ کی عزت کی، اس سے بڑھ کے اس گرین پاسپورٹ کی عزت کی. بھائیو، پارٹی کا کسی کا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو صرف حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اس ملک کی کا جو گھسا پٹا جو عدل کا نظام ہے، اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ شخص اقتدار میں رہا تو یہ ہم لوگوں کا کیا ہوگا. اشرافیہ کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ شخص اقتدار میں رہا تو جن کی صرف 1,70,000 سے 1,00,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو امریکہ کی، انگلینڈ کی، جانے دنیا کی کون کون سی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں کیسے پڑھا سکیں گے. اور ہمارے بچے انہی ٹاٹ کے سکولوں میں مرتے گستے مر جائیں گے، لیکن ان کا کچھ نہیں ہوگا. ان سب نے یہ سوچا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ خان صاحب کو اس کرسی سے ریموو کر دیا جائے. آپ کو اس رات 12 بجے عدالت کھلنے کا سب کو پتا ہے، اور اگر وہ رولنگ اس وقت دی گئی کہ عمران خان کی اسمبلیاں توڑنا غلط فیصلہ ہے، تو اس کے بعد اب اس اقدام کو کیوں صحیح کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ہمارا رولنگ دینا غلط تھا. اور اوپر وہی جو ایک مشہور جملہ ہے کہ تاریخ کے اوپر تاریخ، تاریخ کے اوپر تاریخ، اور اینڈ کے اوپر جیسے بچے اسکول کے اوپر چھٹیوں کے اوپر جاتے ہیں، حضرات ججویشری بیماری جو ہے وہ چھٹیوں کے اوپر چلی جاتی ہے. بہرحال خان صاحب کے ساتھ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہے. خدا نخواستہ آپ لوگ ایک واضح دراڑ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پاک فوج کوشش کر رہی ہے کہ اس دراڑ کو اکٹھا نہ بڑھنے دیا جائے، لوگوں کو ایک جھنڈے پاکستان کے نیچے اکٹھا کیا جائے. لیکن بھائیوں، یہ کس طرح ہوگا کہ جب تک آپ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر کو آپ پابند سلاسل کر دو گے اور پھر آپ سوچو گے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ بہت ناممکنات میں سے لگتا ہے. بہرحال خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی سے اب ڈکا چھپا نہیں ہے. ان کو اتنی ذہنی اذیت دی جا رہی ہوگی، ان کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہوگا، ان کے اوپر کیس کے اوپر کیس، کیس کے اوپر کیس، اور اس کے بعد تاریخ کے اوپر تاریخ. اصل میں ایک کسی اہل کارکن کو ڈنڈا مارنا ہی بہت بڑی آپ کے نموشی کی بات تھی کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جس کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ نہیں، اس کو آپ نے ڈنڈے سے مارا. آپ نے اس کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ سٹکیں ماری. آپ نے اس کے گھر کو برباد کر دیا. میں ایک بات پوچھتا ہوں ارباب اختیار سے، آپ لوگ آخر کیا چاہتے ہو؟ کیا اس ملک کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا آپ نے وہی ایک اینک لگا رکھی ہے جس میں سے آپ کو سب ہرا ہرا نظر آتا ہے اور دوسرے لوگ سب اندھے ہیں؟ کیا آپ ہماری آواز کو دبا دینا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے ایسا مت کرو.
آپ نے یہ 71 میں کر کے ڈھاکہ میں دیکھ لیا کیا ہوا. آج لوگ اس کو بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں. اور ہمارے پاس جو بچا کچا پاکستان ہے، خدا کے لیے اس کو بچا لو. یہ میری عدالت عالیہ سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ میری چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ میری چیف جسٹس بندیال صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولو. عمران خان سے آپ کو ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. عمران خان ایک حق سچ کے اوپر سچا لیڈر ہے. وہ آپ کا بھی خیر خواہ ہے، وہ ہمارا بھی خیر خواہ ہے. یہ ہمارے سب کی دل کی آواز ہے. اور اگر آپ اس ملک کے محافظ ہیں تو آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہونی چاہیے. انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ.